آپ دوا نہیں پہنچا سکتے، خوراک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے دیکھا نہیں جو خوراک لے کر گئے، جو ان کے لیے دوا لے کر گئے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سینیٹر مشتاق کیسی جاگتی اور کیسی جانی پہچانی شخصیت، کیسی اللہ نے ان کو امت کا درد دیا، جو اوروں کی رہائی کے لیے در بدر پھرتا رہا، جو اوروں کی رہائی کے لیے امریکہ تک گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی۔ امت پہ جو ظلم ہوا ہے تاریخ میں ایسا ظلم نہ ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے آواز اٹھانے کا، ایک ہونے کا اور یہ کہنے کا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو، اب تم ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ مسلمانوں جہاں سے تم چلے تھے 313، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ سنو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں اور میرے مسلمان بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئی؟ ہر جگہ ہم نے مار کھائی ہے، ہر جگہ ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کفار نے، کافروں نے آپ کے مسلمان بھائیوں کو، آپ کی مسلمان بہنوں کو، آپ کے معصوم بچوں کو ایک لقمہ کے لیے ترسایا، پانی کی ایک بوند کے لیے ترسایا۔ انہیں ایسا ظلم کیا، تاریخ نے ایسا ظلم کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ کیوں ہوا؟ کہ آپ تعداد میں کم ہیں؟ نہ، آپ تو 3 ارب مسلمان ہیں۔ تعداد میں کم اگر ہوتے تو وہ جنگ بدر میں کبھی انہیں فلاح نصیب نہ ہوتی، کبھی وہ صحابہ کرام جیت نہ سکتے جو 313 تھے۔ آپ تعداد میں کم نہیں ہیں۔ کیا آپ اسباب میں کم ہیں؟ نہ، آپ کے پاس اسباب بھی سارے موجود ہیں۔ اگر اسباب کو دیکھا جاتا تو وہ احد کے اندر ایک کھجور 3 صحابہ کرام میں تقسیم کی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تبوک میں گئے ہیں تو ان کے پاس تلوار نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، کپڑے اور چیتھڑے انہوں نے پاؤں کے اندر لپیٹے، چلنے کی وجہ سے ناخن بھی گر گئے تھے، جوتے نہیں تھے، سواریاں بھی نہیں تھی۔ یہ اگر بدر کے اندر اگر اسباب سے جنگ لڑی جاتی تو بدر میں کبھی نہ جیتا جاتا۔ اگر اسباب سے جنگ لڑتے تو اسلام کو کبھی 64,65,000 مربع میل پہ حکومت نہ ملتی۔ میرے دوستو اسباب بھی سارے موجود ہیں۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، 60 لاکھ ان کی مجموعی فوج کی تعداد بنتی ہے، اور ایٹمی طاقت بھی ان کے پاس ہو، پھر بدلہ لینا تو دور کی بات، ان سے مزاحمت کرنا دور کی بات۔ آپ سب کے سب مل کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت اور آپ کے روحانی بیٹوں کو، ان معصوم بچوں کو آپ دوا نہیں پہنچا سکتے، خوراک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے دیکھا نہیں جو خوراک لے کر گئے، جو ان کے لیے دوا لے کر گئے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سینیٹر مشتاق کیسی جاگتی اور کیسی جانی پہچانی شخصیت، کیسی اللہ نے ان کو امت کا درد دیا، جو اوروں کی رہائی کے لیے در بدر پھرتا رہا، جو اوروں کی رہائی کے لیے امریکہ تک گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، اور فلسطین کے لیے اس کی بیوی کا بڑا کردار ہے، ان کی حمایت میں، ان کی امداد میں۔ آج انہیں گرفتار کر لیا گیا جو دوسروں کی گرفتاری کی بات کیا کرتے تھے۔ آج امت ایک ہو جائے، ان کے لیے آواز اٹھائے، اللہ سے دعا کریں، اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کریں کہ آپ مذمت نہ کریں، میں بھی مذمت کروں، میرا وزیر اعظم بھی مذمت کرے، میں بھی مذمت کروں، میرا کرنل جنرل بھی، میرا کمانڈو بھی وہ مذمت کرے۔ میرے دوستو فرق کیا ہو مجھ میں اور میرے وزیر اعظم میں، مجھ میں اور میرے جرنیل میں کیا فرق ہوا؟ نہیں، آپ مرمت کریں، ان کی مذمت تو ہم کر رہے ہیں، یہ وقت آ گیا ہے مرمت کرنے کا۔ میرے دوستو کافر کوئی اور زبان نہیں سمجھتا، کافر ایک زبان سمجھتا ہے، اور وہ تلوار کی زبان سمجھتا ہے، اور وہ جہاد کی زبان سمجھتا ہے۔ آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، ہم بالکل مانتے ہیں، لیکن آپ کا لقب یہ بھی تو ہے نا نبی الملاحم، جنگجو نبی بن کر آئے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے نبی خود بنفس نفیس میدان جنگ میں اترے ہیں، آپ کا پاک خون بہا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں؟ کیا بھول گئے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سب نے کہا، سب صحابہ کرام کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ ارے میں قربان جاؤں سعد پر، میں اس نبی کے شوق پہ قربان جاؤں، میں اس نبی کے جذبے پر قربان جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، او سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تیر چلا، میرے نبی خود تیر پکڑا رہے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ارے امت کے نوجوانوں
किस चीज में पड़ गए हो, जिहाद का नाम लेना भी गवारा नहीं करते, जिहाद को सुनना भी गवारा नहीं करते। जिस उम्मत का गम हो जाए ये कि आज हमारी क्रिकेट टीम हार चुकी है, वो उम्मत को नौजवान परेशान हो जाए, खाना खाना छोड़ दे, एक टीम का खिलाड़ी आउट हो जाए तो इसका गम बढ़ जाता है, छक्का लगा दे इसकी खुशी बढ़ जाती है। तो मुझे बताओ क्या वो उस उम्मत का नौजवान उस गज्जा के फलस्तीनी बहन की भूख पर इसे गम होगा? ना, इसका गम तब्दील हो गया। इसे फलस्तीनी और गज्जा के मुसलमान बच्चों की भूख पर इसे गम ना होगा, इसे उनके ज़िबा करने का, उनके शहीद होने का गम ना होगा, इसका गम बदल दिया गया। ये कैसे तलवार की बात करेगा, कैसे जिहाद की बात करेगा, कैसे अपनी उम्मत के लिए और अपने मजलूम भाइयों के लिए ये आवाज उठाएगा, बरसरे बेकार होगा। इसको तो गम तब्दील कर दिया, इसका किबला तब्दील हो गया, इसका रुख तब्दील हो गया। मेरे दोस्तों, ये खेल को खेल की हद तक रखें, हम खेलने के लिए नहीं आए। कुरान में अल्लाह फरमाते, कुरान में इन्नी जाइलुका फिल अर्दी खलीफा, हमने तुम्हें अपना खलीफा बनाकर भेजा है, हम अल्लाह के नायब बनकर आए हैं, हमने पूरी उम्मत की लीडरशिप लेनी है, हमने इक्तदा करनी है, हम मुक्तदा बनकर आए हैं। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निज़ाम होगा। मेरे दोस्तों, मजम्मत हर जगह नहीं चलती, कहीं कहीं मजम्मत चलती है। कुरान कहता है अल कत्ल बिल कत्ल, कत्ल का बदला तो कत्ल है। आप नहीं जानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंग हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था सुलह के लिए, उनसे बात करने के लिए। खबर मशहूर हो गई कि उस्मान गनी को उन्होंने शहीद कर दिया। एक मुसलमान के कत्ल पर, एक मुसलमान की शहादत पर मेरे नबी ने 1400 जाने दाव पर लगा दी और उनसे वादा लिया और उनसे बेत ली कि मैं अपने उस्मान गनी का बदला लूंगा। 1400 जानों ने अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए एक जान पर। मेरे दोस्तों, यहाँ एक जान नहीं, यहाँ सैकड़ों जाने जो शहीद हो गई हैं, लाखों लोग घरों से बेघर हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज एक होने का वक्त आ गया, एक हो जाएं। अल्लाह को वहदत पसंद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहदत पसंद है। आप हमें उम्मत बनाकर छोड़कर गए हैं, हमें फिरका वारित में नहीं पड़ना। ये छोटे छोटे मसाइल हैं। हमारा रब एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है, हमारा नबी एक है, हमारा किबला एक है। तो फिर दोस्तों, हम सब के सब एक हैं। ये छोटे छोटे इख्तिलाफ हैं, ये तो होते रहेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, उम्मत पर जो जुल्म हुआ है, तारीख में ऐसा जुल्म ना हुआ। अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का, एक होने का और ये कहने का, मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो, अब तुम होश में आने का वक्त आया। मुसलमानों, जहां से तुम चले थे 313, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदलस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। सुनो रोज़ा अतहर से क्या आवाज़ आती है, सुनो मस्जिद अक्सा से क्या आवाज़ आती है। मुसलमानों, मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे मजलूम भाइयों की मदद फरमाए, अल्लाह हमें ईमान गलत नसीब फरमाए। जो लोग उनकी मदद के लिए खुराक लेकर और खाना लेकर गए थे, अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए, उनकी रिहाई की सूरत पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।